کسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ سادگی اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں کا ہر شخص محنت کش اور ایماندار تھا، لیکن ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان ارمان ایک انوکھی بات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارمان جنگل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عظیم الشان ہاتھی پر پڑی۔ یہ کوئی عام ہاتھی نہیں تھا، اس کی جلد پر ایک سنہری چمک تھی جو سورج کی روشنی میں جھلک رہی تھی۔ ارمان حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ ہاتھی اتنا خاص کیوں لگ رہا ہے۔ ارمان نے غور سے دیکھا تو اس ہاتھی کی ناک سے سانس لیتے وقت چھوٹے چھوٹے سنہری ذرات زمین پر گرنے لگے۔ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں ملیں، مگر یہ حقیقت تھی۔ وہ سنہری ذرات سونے جیسے چمک رہے تھے۔ ارمان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ ارمان نے سوچا کہ اگر یہ ہاتھی اس کے قبضے میں ہو جائے تو وہ بہت امیر بن سکتا ہے۔ سونا کمانے کا اتنا آسان ذریعہ اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے ہاتھی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ارمان نے ہاتھی کو اپنے گاؤں میں لا کر ایک کمرے میں باندھ دیا اور اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ وہ ہر روز ہاتھی کے قریب جا کر سونے کے ذرات اکٹھا کر لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی اور لوگ اس کی دولت دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کو ارمان کی بدلتی زندگی پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ارمان نے نئے اور مہنگے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ارمان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دولت کی چمک نے ارمان کے دل میں غرور پیدا کر دیا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے بیچ سے بڑے فخر سے گزرتا، جیسے وہ ان سب سے اعلیٰ ہو۔ اس کے لہجے میں بھی غرور آ گیا تھا اور لوگوں سے دوری اختیار کر لی تھی۔ کچھ گاؤں والوں نے مل کر ارمان کا راز جاننے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے رات کو چپکے سے اس کے گھر کے باہر چھپ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بات کا سراغ لگانا چاہتے تھے کہ ارمان کے پاس اتنی دولت کیسے اور کہاں سے آئی۔ گاؤں والوں نے چپکے سے ارمان کو ہاتھی کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اندر جھانکا۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ کمرے میں ایک ہاتھی ہے جو سنہری ذرات پیدا کر رہا ہے۔ وہ سب حیران ہو گئے۔ ارمان کو جب پتہ چلا کہ گاؤں کے لوگوں نے اس کا راز جان لیا ہے تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے معاملے میں نہ آئیں۔ اس کا غرور اسے صحیح اور غلط میں فرق دکھانا بھول گیا تھا۔ ارمان کی لالچ اور بندش سے ہاتھی بیمار ہو گیا۔ اس نے سونے کے ذرات دینا بند کر دیے۔ ارمان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھی کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ گاؤں والے ہاتھی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ارمان کو مشورہ دیا کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ وہ سب اس کی مدد کو تیار تھے، مگر شرط یہ تھی کہ ارمان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی۔ ارمان نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور لوگوں سے معافی مانگی۔ اسے اپنی لالچ اور غرور کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی لالچ کا شکار نہیں ہوگا۔
ارمان اور گاؤں والوں نے مل کر ہاتھی کو آزاد کر دیا۔ ہاتھی خوشی خوشی جنگل کی طرف چل پڑا اور اس کے سنہری ذرات ایک بار پھر چمکنے لگے۔ ارمان اور گاؤں والوں نے ہاتھی کو مسکراتے ہوئے رخصت کیا۔ ارمان نے گاؤں کے لوگوں سے دوبارہ معافی مانگی اور انہیں بتایا کہ اس نے ایک اہم سبق سیکھا ہے کہ لالچ کبھی خوشی نہیں دیتی۔ گاؤں کے لوگ مسکرا کر اس کی معافی قبول کر لیتے ہیں اور ارمان ایک سچی اور ایماندار زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لالچ سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ حقیقی خوشی اور سکون اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمانداری اور محبت کے ساتھ گزاریں۔